ایسے ہی ان سعیکم لشتی، تمہاری جو سعی ہے، محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ تو سب کر رہے ہیں۔ وہ تو کل ہم پڑھ چکے سورہ بلد میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تمام انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا۔ مشقت انسان کا مقدر ہے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، معاشی جد و جہد ہے، اور بھی جو ہے پھر اولاد کا پالنا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کسی کا کوئی نظریہ بھی بن گیا ہے، کوئی آئیڈیل بھی ہے، کسی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے، اب اس پر اس کا بوجھ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرے، اس نظریے کو پھیلائے، اور پھر یہ کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگائے۔ تو کتنے بوجھ ہیں انسانوں پر، پھر کتنے صدمے انسان اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ مشقت تو ہر ایک کو کرنی ہے، لیکن جو نتیجے نکلتے ہیں مشقت کے وہ بالکل برعکس ہیں، رات اور دن کا سا تضاد ہے ان میں۔ ان سعیکم لشتی، کوئی شخص اس محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے، کوئی شخص اسی محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے، راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی پیاری تشریح ایک حدیث میں آئی ہے، حضور نے فرمایا کل نفس یغدو، ہر جان جو ہے صبح جب ہوتی ہے ہر انسان کی، فبائع نفسہا، پھر یہ کہ وہ اپنے نفس کو بیچتا۔ اب کوئی دفتر جا رہا ہے، اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، کوئی بیچارہ وہ چونکہ اور کچھ نہیں سیکھ سکا تھا، اینٹیں ڈھو رہا ہے، تعمیر کا جہاں ہو رہی ہے، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کسی کی مشقت، کوئی اپنی جسمانی جو قوت ہے وہ بیچ رہا ہے، کوئی اپنی ذہنی صلاحیت، اپنی ایکسپرٹیز، ڈاکٹر ہے، اس نے بڑی مشکل سے فن حاصل کیا ہے، وہ بیٹھ کے فیس لے رہا ہے، لیکن بیچ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنا وقت بیچ رہا ہے۔ تو کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا، دن بھر کی محنت کر کے شخص ایک وہ شخص ہے جس نے حلال کو پیش نظر رکھا، حرام سے بچا، جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ جو ہے بے ایمانی نہیں کی، وہ شام کو آئے گا تو مشقت تو اس نے بھی کی ہے، لیکن یہ لے کر آئے گا اللہ کی رحمت۔ دوسرا شخص مشقت اس نے بھی کی ہے، کہیں کم تول دیا تھا، کہیں کم ماپ دیا تھا، کہیں جھوٹ بول دیا تھا، کہیں کسی کی حق تلفی کی تھی، کہیں کسی کی عزت نفس پر حملہ کر دیا تھا، وہ مشقت بھی کر کے آئے گا اور شام کو جہنم کی گٹھڑی لے کر آئے گا اپنے کندھے پر۔ یا وہ نفس کو جہنم سے آزاد کرا کے آیا شام کو، اور یا وہ شام کو جہنم کے عذاب کی ایک گٹھڑی لے آیا ہے۔ تو کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا۔ اب وہ بات ہے، اب یہ اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین یہ صورت ہے۔ ایک راستہ ہے، اس کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں، اگر یہ 3 اوصاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر اس کے برعکس 3 صلاحیتیں ہوں گی تو انسان گرتا چلا جائے گا، شر کی طرف جو ہے وہ اس کا قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلے 3 اوصاف کون سے ہیں؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ۔